یہ کہانی ہے ایک خوبصورت سے گاؤں کی، جہاں سب لوگ ہنسی خوشی رہا کرتے تھے۔ وہاں ایک شامو نائی بھی رہا کرتا تھا۔ صبح ہوتے ہی شامو کی دکان پر رش لگ جاتا۔ ہر کوئی اس انتظار میں رہتا کہ شامو سے ہی بال بنوا سکے۔ کوئی دکان پر جا کر بال کٹواتا تو کوئی گھر بلوا کر بال کٹواتا۔ ایک مرتبہ بادشاہ کو بھی شامو کی ضرورت آن پڑی۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کو شامو کو شام سے پہلے لانے کا حکم دے دیا۔ جیسے ہی شامو تک یہ خبر پہنچی، شامو پریشان ہو کر اپنی بیوی کے پاس آیا۔ شامو نے پہلے کبھی بھی اکیلے جنگل کا سفر نہیں کیا تھا، اس لیے وہ بہت پریشان ہو گیا کہ اس بار وہ کیا کرے گا۔ جیسے ہی اگلی صبح ہوئی، شامو نہا دھو کر تیار ہو کر بادشاہ کے محل کے لیے روانہ ہو گیا، لیکن اسے جنگل کا خوف ستا رہا تھا۔ سارا جنگل اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے شامو جلدی جلدی جنگل کو پار کرنے لگا۔ کبھی ریچھ، کبھی شیر، تو کبھی اژدہا کا خوف اس کے دماغ میں چل رہا تھا۔ ابھی وہ گزر ہی رہا تھا کہ اسے شیر کے دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ شامو رک گیا۔ شامو بڑبڑانے لگا کہ مجھے بادشاہ نے شیر لانے کا حکم دیا ہے۔ شیر جیسے ہی شامو کے پاس پہنچا، شامو نے کہا، اچھا ہوا تم میرے پاس خود ہی آ گئے۔ ایک شیر تو میں پہلے ہی پکڑ چکا ہوں، اب دوسرے شیر کی تلاش تھی اور تم خود ہی آ گئے۔ اب میں بادشاہ کو 2 شیروں کا تحفہ دوں گا۔ یہ سب سنتے ہی شیر ڈر گیا اور خوف کے مارے واپس بھاگ گیا۔ شیر کو واپس بھاگتے دیکھ کر شامو کہنے لگا، ارے رکو، مجھے تو تمہیں بادشاہ کو دینا ہے پکڑ کر، رکو، کہاں جا رہے ہو؟ یوں شامو اپنی سمجھداری سے اکیلے ہی بادشاہ کے محل پہنچ گیا۔ تھینکس فار واچنگ۔